اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو اپنا محبوب و مقرب بنایا اور ان کو دنیا جہان پر فضیلت و فوقیت بخشی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے: ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب کر کے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ پس تمام انبیاء کرام علیہم السلام اعلیٰ اخلاق و کردار اور پاکیزہ عادات و صفات کے پیکر تھے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں انتہائی نرم اور حلیم تھے، اور اپنے باپ اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے میں حکمت سے کام لینے والے تھے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے اس فرمان میں ان کی تعریف فرمائی: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بہت بردبار، بڑے رقیق القلب اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ اسی طرح خدائے عز و جل نے حضرت ابراہیم کی صداقت اور سچائی کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا: انہ کان صدیقا نبیا۔ یقیناً وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ پس صداقت اور سچائی ان پاکیزہ اخلاق و اوصاف میں شامل ہے جن کے تئیں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صداقت کی تعریف میں ارشاد فرمایا: انہ کان صادق الوعد۔ بے شک وہ وعدہ کے بڑے ہی سچے تھے۔ اللہ کے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام صبر کی خصلت سے بھی پوری طرح آراستہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی مدح میں ارشاد فرمایا: کل من الصابرین، یعنی ان میں سے ہر ایک اپنے رب کی اطاعت و عبادت پر سب سے زیادہ جمنے والے تھے، اور اپنی قوم کی طرف پیغام رسالت پہنچانے میں ثابت قدم رہنے والے تھے، اور اس سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی نعمتوں پر سب سے زیادہ شکر کرنے والے تھے، اور اس کے انعامات و احسانات کا سب سے زیادہ اعتراف کرنے والے تھے۔ باری تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی خوبی میں ارشاد فرمایا: انہ کان عبدا شکورا۔ بلا شبہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ نبوی اخلاق و اوصاف کو اختیار کرنے والوں، تمام انبیاء و رسول علیہم السلام اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ اور وہ تقوی والے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے والے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے خدائے عز و جل نے فرمایا: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اللہ نے مجھے میری اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اسی طرح جملہ انبیاء کرام علیہم السلام اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ صفات سے متصف تھے، جبکہ نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اوصاف و کمالات سے آراستہ تھے۔ اسی لیے خدائے عز و جل نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کے اوصاف اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو آپ بھی ان کی راہ ہدایت کی اقتدا کریں۔ بس نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے فرمان پر بحسن و خوبی عمل کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور ہر ایک سے زیادہ کشادہ قلب تھے، سب سے زیادہ سچے اور ہر ایک سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سب سے زیادہ نرم اور معاشرت میں سب سے زیادہ شریف تھے، یہاں تک کہ باری تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں۔ یا اللہ، ہمیں تمام انبیاء و رسل کی تصدیق کرنے والا اور ان کے اخلاق کو اختیار کرنے والا بنا دے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستو، یقیناً تمام انبیاء و رسول علیہم السلام ایک خاندان کے افراد کے مانند ہیں، ہر ایک کی نبوت و رسالت کامل و مکمل ہے، اور ہر نبی کی نبوت میں دوسرے نبی کی تصدیق و تائید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الانبیاء اخوۃ من علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، تمام انبیاء کرام علاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا بنیادی دین اور اصل ایمان ایک ہے، البتہ ان کی شریعتیں اور احکام الگ الگ ہیں۔ تمام انبیاء و رسول علیہم السلام نے اپنی اقوام کے ساتھ انسانی اخوت و شفقت اور مروت و محبت کا معاملہ کیا۔ باری تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے سلسلے میں ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی بابت ارشاد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ الغرض تمام انبیاء و رسول علیہم السلام اخوت و الفت، محبت و تعاون اور صبر و شکر میں انسانیت کے پیشوا ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات حکمت و فراست، سچائی و صداقت اور اخلاق و کردار میں سب کے لیے اسوہ ہیں۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہوں، ان لوگوں کی ذات میں ایک عمدہ اور اسوہ اور نمونہ ہے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔